عرش ایک ایسا تصور ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عرش سے نیچے کیا ہے؟ وہ کون سی مخلوقات یا کائناتی سطحیں ہیں جو عرش اور زمین کے درمیان ہیں؟ کیا انسان اس راز کو سمجھ سکتا ہے؟ آج ہم اسی پہلو پر بات کریں گے، جہاں ایمان، عقل اور تجسس سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، یعنی اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے بھی عرش موجود تھا۔ ایک اور آیت میں فرمایا، رحمان عرش پر بلند ہوا، مگر یہ بلندی ہماری بلندی جیسی نہیں، یہ کیفیت انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہم صرف اتنا جان سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات سب پر غالب ہے اور اس کا عرش اس کی بادشاہی کا مرکز ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ عرش کے نیچے کون ہے؟ قرآن کے مطابق عرش کے نیچے کئی درجات ہیں۔ سب سے پہلے آسمان، پھر فرشتوں کے طبقات، پھر جنات کی دنیا اور آخر میں زمین۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ عرش ایک عظیم تخت ہے جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ انہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ فرشتے جو تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی عرش ایک ایسی حقیقت ہے جو نورانی مخلوقات کے سہارے قائم ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک کرسی بھی ہے۔ قرآن میں آیا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ بعض علماء کے مطابق یہ کرسی وہ نظام ہے جو کائنات کے نظم و نسق کو چلاتا ہے، یعنی عرش حکمرانی کی علامت ہے اور کرسی تدابیر و نظام کی۔ اسی طرح عرش سب سے اوپر، اس کے نیچے کرسی، پھر آسمان، پھر زمین، ایک مکمل ترتیب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک عظیم سمندر ہے۔ اس سمندر کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ پانی ہے جس پر عرش قائم ہے، جیسے قرآن میں آیا کہ عرش پانی پر تھا۔ پھر اس کے نیچے وہ مقام ہے جہاں فرشتے موجود ہیں، وہ مخلوقات جن کی تعداد انسان نہیں جانتا۔ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان کی تسبیح کی گونج سے آسمانوں میں نور کی لہریں بنتی ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب زمین پر کوئی نیکی کی جاتی ہے تو عرش کے نیچے کے فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی ظلم ہوتا ہے تو یہ عرش لرز اٹھتا ہے۔ یہ علامتی انداز ہے کہ کائنات کے ہر درجے میں نیکی اور بدی کا اثر جاتا ہے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ عرش سے نیچے کیا ہے تو ہمیں ایک ترتیب ملتی ہے۔ سب سے اوپر عرش، اس کے نیچے فرشتے، پھر کرسی، پھر آسمان، پھر زمین، پھر اسفل دنیا یعنی اسفل السافلین۔ ہر سطح میں مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ انسان کو زمین پر رکھا گیا تاکہ وہ امتحان دے۔ فرشتے آسمانوں میں تسبیحات کر رہے ہیں، جنات زمین کے قریب دنیا میں بستے ہیں، اور عرش کے فرشتے حکم بجا لاتے ہیں۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ عرش اور کرسی محض مادی چیزیں نہیں، بلکہ طاقت اور علم کی علامت ہے۔ یعنی عرش سے مراد اللہ کی قدرت، اس کی بادشاہی اور اس کی کائناتی حکمت ہے۔ کرسی سے مراد اس کا علم ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کا علم آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر ہم اسے علامتی طور پر سمجھیں تو عرش سے نیچے کا مطلب ہوگا وہ تمام دنیا جو اللہ کے علم اور قدرت کے تحت چل رہی ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، ابھی ہم انہیں آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہی حق ہے، اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ یعنی ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی۔ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ عرش سے نیچے کی دنیا میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی آسمانوں میں، زمین پر، سمندروں میں، حتیٰ کہ ہمارے اپنے وجود کے اندر بھی۔ کائنات ایک جسم کی طرح ہے، اس کا دل عرش ہے، اس کا دماغ کرسی، اس کے اعضاء زمین اور آسمان ہے۔ یہ سب ایک نظام میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر حرکت، ہر روشنی، ہر صدا، سب عرش کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ کی ذات اس سب سے بالاتر ہے، مگر اس کا حکم ہر جگہ جاری ہے۔ اب اگر ہم تصور کریں تو عرش کے نیچے ایک ایسی دنیا ہے جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ وہ عالم ملکوت ہے جہاں نورانی مخلوقات رہتی ہیں۔ اس کے نیچے عالم الجن ہے جہاں وہ مخلوقات آباد ہیں جو انسانوں سے پہلے پیدا کی گئیں۔ پھر عالم الانسان ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ پھر عالم الظلمات ہے، جہنم یا وہ نیچے کی دنیا جہاں روشنی نہیں پہنچتی۔ یوں اگر دیکھا جائے تو عرش سے نیچے تک کئی طبقات بنتے ہیں، ہر ایک میں اللہ کی قدرت کا ایک نیا جلوہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو وہ بادل کی طرح ہل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، اور وہ فوراً حکم کے تابع ہو گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرش بھی ایک مخلوق ہے، اور ہر مخلوق اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عرش کے نیچے کے فرشتے عرش سے نور لیتے ہیں اور پھر وہ نور نیچے کی دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ یہی وہ نور ہے جو زمین پر ایمان، علم اور خیر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی
अर्श से नीचे की दुनिया सिर्फ खाली खला नहीं बल्कि रोशनी और इल्म की राहें हैं जो ऊपर से नीचे तक बहती हैं। अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो अर्श से नीचे वो सब कुछ है जो वजूद में है। अल्लाह के सिवा हर चीज़ अर्श के नीचे है। अर्श के नीचे अल्लाह का निज़ाम चल रहा है, एक मुकम्मल तरतीब जिसमें कोई कमी कजी या गलती नहीं है। इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि वो ये समझे कि वो अर्श के नीचे है, यानी वो अल्लाह के हुक्म के ताबे है। उसकी ज़िंदगी, मौत, रिस्क सब इसी अर्श वाले रब के कब्ज़े में है। जब इंसान इस हकीकत को समझ लेता है तो उसके अंदर आजिज़ी आ जाती है और वो समझता है कि उसकी दुनिया कितनी छोटी और अल्लाह का निज़ाम कितना वसी है। और शायद यही अर्श से नीचे का सबसे बड़ा राज है कि हर चीज़ एक तरतीब में है, हर मखलूक अपने मुकाम पर है और हर ज़र्रे में अल्लाह की कुदरत छुपी हुई है। इंसान के लिए ये सोच काफ़ी है कि वो इस वसी निज़ाम का एक छोटा सा हिस्सा है और उसके ऊपर एक ऐसा रब है जिसका अर्श तमाम कायनात को घेरे हुए है। कुछ सूफिया ने कहा कि जब कोई दिल से अल्लाह को याद करता है तो उसकी दुआ सीधी अर्श तक जाती है, यानी इंसान का दिल अगर पाक हो, साफ हो तो ज़मीन से लेकर अर्श तक का फासला एक लम्हे से भी कम में तय हो जाता है। यही वजह है कि दुआ को सफ़र अर्श कहा गया है, क्योंकि खुलूस से की गई पुकार कभी नीचे नहीं रहती। फरिश्ते इस दुआ को नूर के गिलाफ में लपेटकर ऊपर ले जाते हैं और जब वो अर्श के करीब पहुंचती है तो अल्लाह के हुक्म से उसके बदले में सुकून और बरकत ज़मीन पर उतारी जाती है। कुछ अहले मारिफत ने कहा है कि अर्श के नीचे आलम गरवाह भी है, जहां हर रूह अपनी असल पहचान के साथ मौजूद है।